بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے. اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلاصہ اور تفسیر. اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے. عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. شاہی محاورہ میں عجب نہیں کا لفظ وعدہ کے موقع پر بولا جاتا ہے. وہ ذات پاک کہتی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فرش اور آسمان کو، چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر وہ عدم سے نکلا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے اور غذا کو تم لوگوں کے واسطے. اب تم مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقام اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی یہ جانتے ہو کہ تمام تصرفات خدا تعالیٰ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں. پھر خدا کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو معبود بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مرفوع مسائل. ربط آیات. سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اس دعا اور درخواست کا جواب تھا جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو صراط مستقیم تم طلب کرتے ہو وہ اس کتاب میں ہے. چنانچہ قرآن کریم اول سے آخر تک صراط مستقیم کی ہی تشریح ہے. اس کے بعد قرآنی ہدایات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسان کے 3 گروہوں کو بیان کیا گیا ہے. پہلی 3 آیات میں مومنین متقین کا ذکر ہوا جنہوں نے ہدایات اور قرآنی کو نصب العین بنا لیا. بعد کی 2 آیتوں میں اس گروہ کا ذکر کیا جس نے کھلے طور پر اس ہدایت کی مخالفت کی. اس کے بعد 13 آیتوں میں اس خطرناک گروہ کے حالات بیان کیے گئے جو حقیقت میں تو قرآنی ہدایات کے مخالف تھے مگر دنیا کی ذلیل اغراض یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر و مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے. اس طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر کل انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے، جس میں اس طرف بھی اشارہ پایا گیا کہ انسانوں کی گروہی اور قومی تقسیم نسب اور وطن یا زبان اور رنگ کی بنیاد پر معقول نہیں، بلکہ اس کی صحیح تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی ہدایت کو ماننے والے ایک قوم اور نہ ماننے والے دوسری قوم، جن کو سورہ مجادلہ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا نام دیا گیا. غرض سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں قرآنی ہدایات کو ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد پر انسان کو 3 قوموں میں تقسیم کر کے ماننے نہ ماننے کی بنیاد پر انسان کو 3 قوموں میں تقسیم کر کے ایک کا کچھ حال بیان فرما دیا گیا. اس کے بعد مذکورہ 21 اور 22 آیتوں میں تینوں گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی جس کے لیے قرآن نازل ہوا. اس میں
مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت ایسے انداز سے دی گئی ہے کہ اس میں دعوت کے ساتھ اس کے واضح دلائل بھی موجود ہیں، جن میں ادنا سمجھ بوجھ والا انسان بھی ذرا غور کرے تو توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا۔ لفظ ناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے مذکورہ تینوں گروہ اس میں داخل ہیں، جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی ہیں اپنی پوری طاقت تکمیل فرمانبرداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، رکن بیان۔ اور لفظ رب کے معنی پروردگار کے ہیں، جس کی پوری تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ ترجمہ یہ ہوا کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء حسنہ میں سے کوئی اور نام لیا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، چنانکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک قطرہ سے تاریخی تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا سمیع و بصیر عقل و ادراک والا ماہر انسان بنا دے اور اس کی بقا و ارتقاء کے وسائل مہیا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کو کتنا ہی جاہل ہو، اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کا یقین کرنے میں اسے ہرگز تعمل نہیں ہوگا کہ یہ شان ربوبیت وجود حق تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں۔ انسان پر یہ مربیانہ انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے اور بت نے کیے ہیں اور نہ کسی اور مخلوق نے، اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اسی ذات واحد کے محتاج ہیں۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے؟ اگر ظاہری طور پر کرے بھی تو وہ بھی در حقیقت اسی ذات کی طبیعت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا گیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتی۔ اس جملے میں انسان کے تینوں گروہوں کو خطاب ہے اور ہر مخاطب کے لیے اس جملے کا معنی و مطلب جدا ہے۔ مثلاً جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کا معنی یہ ہوا مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو۔ منافقین کے لیے اس کے یہ معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوئے کہ گناہ سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو۔ متقی مسلمانوں کے لیے اس جملہ کے معنی متقی مسلمانوں کے لیے اس جملہ کے معنی ہوئے کہ اپنی اطاعت اور عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس متقی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رب کی چند صفات کا خاصا ذکر کر کے اس مضمون کی مزید توضیح فرما دی گئی۔ ارشاد ہوا کہ الذین خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی۔ اس میں رب کی وہ صرف بتلائی گئی ہے جو اللہ جل شانہ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے یا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نیست سے ہست اور نابود سے بود کرنا، پھر وطن مادر کی ترقیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل پاک و صاف انسان بنا دینا کہ فرشتوں بھی اس کی پاکی
اس باعث ذات حق کے کسی کا کام ہو سکتا ہے. میرے جہنم میں زیادہ لوگوں کو سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبایا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. صدقہ جاری زبردست کو شیئر کریں, لوگوں کو صلاح کا ذریعہ بنیں. ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے. اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے یہ بتلا دیا کہ امت تمہارے آباء و اجداد یعنی تمہاری بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے. دوسری صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا, من بعدکم یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا. اس میں اس طرف اشارہ بھی کیا گیا امت محمدیہ الگ صاحبان صلاۃ و اسلام سے بات کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی. دونوں کے خاتمہ نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبوت کا ہوگا, نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا, نہ اس کی جدید امت ہوگی. اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ لعلکم تتقون یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز ہو. کائنات زمین اور آسمان میں قدرت حق کے مظاہر. پھر دوسری آیت میں رب کی دوسری صفت کا بیان اسی طرح فرمایا گیا ہے, الذین جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم یعنی رب وہ ذات ہے جس نے بتایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی اور پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے نکالی پھولوں کی غذا تمہارے لیے. پہلی نعمت اس آیت میں ان نعمت کا ذکر ہے جو انسان کی ذات کے متعلق ہے, اور اس آیت میں ان نعمت کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش کی ذکروں سے متعلق ہے. یعنی پہلی آیت میں نفسی اور دوسری میں آفاقی نعمتوں کا ذکر فرمایا. تمام اسلام نعمتوں کا احاطہ فرمایا گیا. ان آفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ انسان کے لیے فرش بنایا, نہ پانی کی طرف نرم ہے جس پر اقرار نہ ہو سکے, اور نہ لوہے پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق خالی سے استعمال نہ کر سکے, بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا کہ جو عام انسانی ضروریات زندگی کا کام دے سکے. میں انعامات کا ذکر جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہے. یعنی پہلے آیت میں نفسی اور دوسرے میں آفاقی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ تمام نعمت کا احاطہ فرما دیا گیا. ان آفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر ہے. اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا, نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر اقرار نہ ہو سکے, اور نہ لوہے پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکے, بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنا دیا کہ جو عام انسان کی ضروریات زندگی میں کام دے سکے. فرش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو, کیونکہ کہ زمین کا یہ عظیم الشان پورا گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک ستارے نظر آتا ہے. اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم جاہل شہری ریاض سمجھ سکے. دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا. تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا. پانی آسمان سے برسانے کے لیے ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں ہو, بلکہ محاورات میں ہر پر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں. خود قرآن کریم نے مختلف مقامات میں بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر فرمایا. مثلا ارشاد ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا بارش
بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے، یہ ہم اس کے اتارنے والے ہیں۔ دوسری جگہ شاید وہ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے کھونے کا دیتا ہے۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کو غذا پیدا کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی چار مذکورہ صفات میں سے پہلی تین آیتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی صحیح و عمل تو خیر خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین و آسمان پیدا ہو چکے تھے اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ اس کے متعلق تو کسی بیوقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق تعالی شانہ کے کسی انسان یا بت یا کسی مخلوق کے نہیں کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھلوں سے انسان غذا نکالنے میں کسی سادہ لوگ اور سطحی نظریات رکھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ انسان صحیح و عمل اور اس کی دانشمندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیات میں اس کو بھی صاف کر دیا ہے کہ انسان کی صحیح اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کی ساری تدبیروں محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ پیدا ہونے والے درخت کی رکاوٹ سے رکاوٹیں دور کرے اور آپس میں غور کیجیے، زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس سے جھنکار کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل اس کے ساتھ کیا ہے کہ بیج یا گٹھلی کے اندر سے جو نازک کھوپر قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جھنکار اس کے راہ میں حائل نہ ہو۔ بیج میں سے کھوپر نکلنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔ بیج میں سے کھوپر نکلنا اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل ہے؟ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر جو کھوپر نکلے اس کی سردی گرمی اور جانوروں سے حفاظت کرنا، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والے کھوپروں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں بجز رفع موانع کے اور کیا دخل ہوتا ہے؟ خواہ پانی سے جمنے والے بیج کو اس سے نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اسی سے وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کے پیدا کیے ہوئے پانی کو قدرت ہی کے پیدا کیے ہوئے درخت تک ایک مناسب وقت میں اور ایک مناسب مقدار میں پہنچا دے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جب درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے اور پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں کہ نکلنے والے درخت کے راستے سے روڑے ہٹا دے یا اس کو ضائع ہونے سے بچا دے۔ باقی رہی درخت کی پیدائش اور اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں پھر پھول اور پھل پیدا کرنا، اس میں سوائے خدا تعالیٰ کی قدرت کے اور کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی مضمون قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا: بتلاؤ جو کچھ تم ہوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ اسی غیروں کی غلامی سے نجات دلانے والی اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب تم مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل، تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم نسبت سے ہست کرنے والے تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے ثبوت مہیا کر کے ایک قطرہ سے حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا
تمہارا رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا، بجوز حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ تو عبادت و بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا مقابل یا فہم و ٹھہرایا جائے؟ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی ظالم اور بیوقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ انا نقابت روحی تو جائے نبرند، کوتائے ندہ نند چاٹ کوتائے ندہ نند۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی ہے کہ جو تمام آسمانی کتابوں کے اور انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے یعنی صرف ایک خدا کی عبادت و بندگی جس کا نام توحید ہے۔ اور یہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال و احوال اور اخلاق و معاشرے پر گہرا اثر رکھتا ہے، گویا کہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق و مالک اور تمام نظریات نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، یعنی بغیر اس کی معیشت اور ارادے سے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی صحت و نفع، نہ کوئی اس کو صحت کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت و راحت اور تنگی اور فراخی سے ایک ذات کی طرف ہو جائے گی اور اس کو بصیرت حاصل ہو جائے گی۔ میرے چینل سے پہلے تو وہ اس سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کا